Hi guys, this is me شاہد خان داؤد زئی and you are watching our YouTube channel. Guys, سیاست میں کوئی لفظ آخری نہیں ہوتا، کوئی بھی جھگڑا آخری نہیں ہوتا اور کوئی بھی دوستی آخری نہیں ہوتی. ابھی خبر آئی ہے کہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت نے جمیعت علمائے اسلام فضل الرحمان صاحب کے گروپ کو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنانے کی آفر دی ہے. عبدالغفور حیدری مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنانے کی انہوں نے آفر کی ہے، اور یہ آفر اس عوض میں کی گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سنجرانی صاحب کو سینیٹ الیکشن میں چیئرمین شپ کی جو الیکشن ہے اس میں آپ نے جمیعت علماء اسلام کے ووٹ ان کو جانے چاہیے. یعنی جمیعت علماء اسلام کے ووٹ اگر سنجرانی صاحب کو ملتے ہیں تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین شپ ملے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی لفظ اور وہ آخری نہیں ہوتا. کل کلا تک حکومت وقت کے نمائندگان مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے پارٹی کو اور ان کے پارٹی ممبران کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خود اپنی ذات پر کس طرح کی حملہ آور تھی اور کس طرح کے حملے کیا کرتے تھے، اور کن القابات برے القابات سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا تھا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو طرح کی گالیاں دی، طرح کی ان کی کردار کشی کی گئی، طرح کی ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی. آج وہی پی ٹی آئی مجبور ہو گئی ہے اور آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے گھر پہ گئیں اور گھر جا کر ان کو آفر دی کہ آپ کو ہم سینیٹ کا ڈپٹی چیئرمین بناتے ہیں. تو یہ کہاں کا اب کل گالی اور آج ان کو آپ گفٹ دے رہے ہیں. کل تک آپ ان کو گالیاں دے رہے تھے، کل تک آپ ان کی کردار کشی کر رہے تھے، کل تک آپ ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے، اور آج ان کے گھر جا کر ان کو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنانے کی آفر کر رہے ہیں. تو خود اس کو آپ ذرا غور کریں. میں خصوصاً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا، آپ سے گالی دلوانے والے آج ان کو آفر دے رہے ہیں. ہاں، یہ ہوتی ہے سیاست کا وہ کھیل جس میں ہر جھگڑا آخری نہیں ہوتا اور ہر دوستی آخری نہیں ہوتی. اور یہاں ایک بات اور میں آپ کو کہہ دوں، ایک بات، آپ ان کے گھر جا کر ان کو تو ڈپٹی چیئرمین شپ کی آفر کر رہے ہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن پنجاب حکومت نے اب یہاں سے لو اور وہاں سے دو، وہ والی بات ہے. اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے گروپ کے جو رضاکاران ہیں، جس کو انصار الاسلام کہتے ہیں، جو گولڈن کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں یا مارچ ہوتے ہیں تو ان کے نظم و ضبط ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک مثالی نظم و ضبط سے وہ کام لیتے ہیں. آپ نے ان کا اسلام آباد ملین مارچ دیکھا ہوگا، جو آزادی مارچ کے نام سے انہوں نے مارچ کرایا تھا. اس مارچ کو باہر کی میڈیا نے اور غیر ملکیوں نے، فارن میڈیا نے بھی اس کی تعریف کی تھی کہ اس طرح کی پرامن اور منظم مارچ یا اس طرح کی پولیٹیکل گیدرنگ جو پرامن تھی وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی. تو اس انصار الاسلام پر بزدار کی حکومت نے پابندی لگا دی، اور بزدار کی حکومت اس کو مطلب یوں سمجھ لو کہ وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ ان کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں یہ انوالو ہیں، تو انصار اسلام پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں. ادھر بزدار کی حکومت انصار الاسلام پہ پابندی لگا رہی ہے اور ادھر ان کے گھر جا کر ان کو ڈپٹی چیئرمین شپ کی آفر کرا رہی ہے. لیکن اچھی بات اور اچھی خبر یہ ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے ان کی آفر کو ٹکرا دیا ہے، اور پی ڈی ایم کے متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہوا ہے، پی ڈی ایم نے مولانا عبدالغفور حیدری کو متفقہ طور پر ڈپٹی چیئرمین سینیٹ منتخب کر دیا، اس کے امیدوار نامزد کر دیا ہے. ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے امیدوار کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کریں گے. تو کچھ خوف خدا کرو.